میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کو مزید خوبصورت بنایا جائے، اور ان کی صدارت میں یہ پروگرام چل رہا ہے، ان کے بھائی مولانا وکیل صاحب، ان سے میں کہوں گا کہ برائے کرم آپ اسٹیج پر آ جائیں تو بڑا اچھا ہوگا۔ یہ مولانا ممتاز صاحب اور جناب تمنا جمالی صاحب کا بھی حکم ہے وہ اسٹیج پر آ جائیں، کیونکہ چند منٹوں میں شال پوشی کا چھوٹا سا پروگرام ہوگا آپ کے سامنے میں۔ اور اس سے پہلے جو ہے جس عظیم شخصیت کے نام سے یہ محفل سجائی اور سنواری گئی ہے، ان کے حوالے سے ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی علمی خدمات کے بارے میں حضرت مولانا ارشد ضیاء صاحب نے ایک مکالمہ لکھا ہے، وہ آئیں گے۔ دیکھیے شخصیت، علمی شخصیت جو ہے دنیا سے چلی جاتی ہے، یقیناً علمی میدان میں بڑا سانحہ بڑا نقصان ہوتا ہے یقیناً، لیکن اس کی اولاد اگر کہی جائے، سب سے بڑی اولاد ایک تو ہوتی ہے جو آدمی زندگی میں دیکھتا ہے، لیکن اس کی اصل اولاد وہ ہوتی ہے جو آدمی تحریر کرتا ہے قلم سے، جو اس کے مرنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہتی ہے، تا قیامت صبح ازل تک زندہ رہتی ہے۔ حضرت کی ایک کتاب جو ہے اس کا رسمی اجرا بھی ہونے والا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی گفتگو مولانا ارشد صاحب کریں گے۔ میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مائی کے پاس تشریف لے آئیں اور اپنے جو ہے خوبصورت مقالے سے ہم سب کو محسوس فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، شورا، معزز اکابرین اعظام اور برادران اسلام، آج کی یہ مبارک اور نورانی محفل جو سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت و ثنا کے لیے منعقد کی گئی ہے، اپنے دامن میں اپنے گہرا علمی اور روحانی تقدس سمیٹے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گلدستہ جہاں ہماری ایمان کو جلا بخش رہا ہے، وہیں آج کی یہ شام ایک ایسی عبقری شخصیت، ایک ایسے عظیم معلم اور پیکر اخلاص یاد سے بھی معطر ہے، جن کی پوری زندگی قال اللہ و قال رسول کی صداؤں سے عبارت تھی۔ ہماری مراد استاذ محترم شفیق ملت مربی اعظام حضرت مولانا نثار احمد قاسمی ندوی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، جو سال گزشتہ 20 اگست سن 2025 کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آج کی یہ تقریب بلا شبہ ایک شکر گزاری کی مجلس بھی ہے۔ ہم اپنے اس محسن علم کو یاد کر رہے ہیں جس نے علم دین کی شمع کو اپنی آخری سانس تک روشن رکھا۔ عزیز ساتھیوں، حضرت مولانا نثار احمد قاسمی ندوی رحمت اللہ علیہ کا تعلق قصبہ کوپا گنج کے جمن پورا محلہ سے تھا۔ اللہ رب العزت نے انہیں علم دین کی خدمت کے لیے چن لیا تھا۔ ان کا علمی سفر اس بات کا گواہ ہے کہ وہ علم کے سچے پیاسے تھے۔ انہوں نے پیاس بجھانے کے لیے بر صغیر کی 2 عظیم درسگاہوں کا رخ کیا، ایک دارالعلوم دیوبند، دوسرے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا۔ ان 2 مختلف اور عظیم مزاجوں کے امتزاج نے مولانا کی شخصیت میں وہ اعتدال، پختگی اور علمی گہرائی پیدا کر دی جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ اکابرین کی نظر میں مولانا کا مقام و مرتبہ، مولانا کا علمی مرتبہ اور ان کا اخلاص اس پائے کا تھا کہ ملک کے نامور علماء کرام نے نہ یہ کہ ان سے محبت و شفقت کا معاملہ فرمایا، بلکہ ان کے بارگاہ میں حاضری کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی، مفکر اسلام مفکر دین حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ، ادیب لبیب حضرت مولانا واضح رشید حسنی ندوی رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اکابرین ملت کے دلوں میں مولانا نثار احمد صاحب کے لیے جو قدر و منزلت تھی وہ ان کی علمی وجاہت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خصوصاً 5 صدی تک ندوے کی مسند صدارت کو زینت بخشنے والے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب اعظمی ندوی اطال اللہ عمر سے مولانا کا تعلق انتہائی گہرا، بالہانہ اور قلبی تھا۔ یہ تعلق محض تعارف کا نہیں بلکہ علم و ادب کے باہمی اشتراک اور فکری ہم آہنگی کا عکاس تھا۔
حضرت مولانا کی پوری زندگی تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے اور سکھانے میں گزری۔ انہوں نے ایک طویل عرصے تک دارالعلوم علم دین کے موتی بکھیرے اور سن 2013 میں وہاں سے باضابطہ طور پر سبکدوش ہوئے۔ سرکاری پینشن سے دنیاوی ضروریات کا گزارا تو ہو رہا تھا، لیکن جس کے دل میں تدریس کی تڑپ ہو وہ مسلح اور کتاب سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ چنانچہ ریٹائرمنٹ کے بعد مولانا کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا، انہوں نے اپنے گھر کو ہی درسگاہ بنا لیا۔ یہ سلسلہ ان کی جوانی سے شروع ہوا تھا، جو عمر کے آخری پڑاؤ تک بغیر کسی تعطل کے جاری رہا۔ وہ آخری وقت بچوں اور طالب علموں کو عربی اردو کی معیاری اور امہات الکتب کا درس دیتے رہے۔ ساتھیوں، اللہ رب العزت نے مولانا کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ عربی اور اردو ادب کے رموز، باریکی اور بلاغت سے بخوبی واقف تھے۔ جب وہ بولتے تھے تو الفاظ کے موتی رولتے تھے، اور جب لکھتے تھے تو علم کا سمندر بہا دیتے تھے۔ ان کے علمی شاہکار رہتی دنیا تک طالبان علم کی رہنمائی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عربی ادب کی مایہ ناز کتاب اظہار العرب جو درسگاہ عربی میں درجہ عربی چہارم کے نصاب میں شامل ہے، کہ انہوں نے ایسی لاجواب اور عام فہم شرح لکھی جو علمی حلقوں میں بہت مقبول اور پسند کی گئی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہوں نے نحو اور اعراب کے مشکل قواعد کو انتہائی آسان اور معیاری انداز میں مرتب کیا، جو آج بھی اساتذہ اور طلبہ دونوں کے لیے ایک بیش بہا تحفہ ہے۔ برادران محترم، آج مولانا ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کے پڑھائے ہوئے سینکڑوں شاگرد، ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور ان کا تقوی و اخلاص ان کا صدقہ جاریہ بن کر قائم و دائم رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ عالی میں دعا گو ہے کہ باری تعالیٰ مولانا مرحوم کی تمام علمی، تدریسی اور تصنیفی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو دارین میں جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی لغزشوں کو درگزر فرما کر ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔